تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت حضرت عمر کی زندگی میں آنے والی ایک ناقابل یقین تبدیلی کی داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے۔ سوچے ذرا، ایک شخص، ہاتھ میں ننگی تلوار اور ایک ایسا ارادہ جو تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ یہ اس سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ تو یہ عمر بن خطاب تھے کون؟ اس وقت مکہ میں ان کا نام ہی کافی تھا۔ لوگ ان کے غصے سے، ان کی طاقت سے کانپتے تھے، اور اسلام کے تو وہ سب سے بڑے اور نڈر مخالفین میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی مخالفت نہیں تھی، بلکہ بات ایک کھلے منصوبے تک پہنچ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، اور یہ مشکل کام انجام دینے کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ حضرت عمر نے۔ وہ اپنے مشن پر پوری طرح تیار تھے، لیکن پھر راستے میں ایک شخص نے انہیں روک لیا اور ایک ایسی خبر سنائی جس نے ان کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ کہا، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن نے دین بدل لیا ہے۔ ایک دم سے سارے مشن کا رخ ہی بدل گیا۔ منزل اب اپنا گھر تھی۔ تو اب کہانی کا مرکز بنتا ہے ان کا اپنا گھر۔ ایک ایسا تصادم، ایک ایسی کانفرنٹیشن جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچے، کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی۔ بس ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بغاوت ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے خون تک پہنچ جائے؟ اور یہاں ایک ہی لمحے میں جیسے پوری کائنات بدل رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے غصے میں اپنی بہن فاطمہ پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن ان کی بہن کا جواب دیکھیں۔ وہ مار کھا کر بھی ڈٹی رہیں، کہا کہ جان چلی جائے دین نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی اس ہمت نے، اس غیر متزلزل یقین نے حضرت عمر کے غصے کی دیوار کو جیسے توڑ کر رکھ دیا، اور وہ جو آگ تھی وہ ایک دم تجسس میں بدل گئی کہ آخر اس کلام میں ہے کیا؟ ان کی بہن کے یہ الفاظ، مجھے 1000 بار مارو لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ دوں گی، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا۔ اور اسی اعلان نے اس پتھر دل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کلام میں آخر ایسی کون سی طاقت ہے۔ تو گھر کے اندر کا یہ جو جھگڑا تھا، یہ اب ایک روحانی انقلاب کا دروازہ بننے والا تھا۔ وہ ہاتھ جو تلوار اٹھانے نکلا تھا، اب وہی ہاتھ قرآن کو چھونے کے لیے بےتاب تھا۔ جب انہوں نے پاک ہو کر قرآن کی وہ آیات پڑھیں تو لفظ جیسے ان کے دل میں اترتے چلے گئے۔ وہ شخص جو اپنی سختی کے لیے جانا جاتا تھا، جو کبھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، اللہ کے کلام کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اب وہ ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے، لیکن اس بار انداز بالکل مختلف تھا۔ قاتل بن کر نہیں، بلکہ ایک معافی مانگنے والے کی طرح، اور وہی تلوار جو جان لینے کے لیے اٹھائی تھی، اب ندامت کی نشانی بن کر ان کی اپنی گردن میں لٹک رہی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو وہاں موجود مسلمانوں میں جیسے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب نے مل کر ایک ہی نعرہ لگایا، اللہ اکبر! یہ صرف ایک شخص کا اسلام لانا نہیں تھا، یہ کمزور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ لیکن حضرت عمر کی یہ تبدیلی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہی۔ اسی تبدیلی نے ان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی، اور ان کی حکومت کا صرف ایک ہی اصول تھا، انصاف، اور ایسا انصاف جس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ ایک مقدمے میں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جج جو خلیفہ کا احترام کرتا تھا، انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن جب دوسرا فریق آیا تو وہ بیٹھا رہا۔ حضرت عمر کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت اس جج کو موزول کر دیا اور کہا کہ انصاف کی کرسی پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو دوسروں کی بات تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کا یہ معیار کیا ان کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہی تھا؟ اور اس کا جواب ہمیں ان کے اپنے بیٹے ابو شامہ کے واقعے میں ملتا ہے۔ ان پر الزام ثابت ہوا، قانون کے مطابق سزا تھی 80 کوڑے۔ پورے خاندان نے رحم کی اپیل کی، منتیں کی، لیکن باپ نے قانون کو محبت پر ترجیح دی۔ سزا پر عمل درآمد شروع ہوا، اور اسی دوران ان کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ لیکن انصاف کا تقاضا ابھی بھی باقی تھا، باقی کوڑے ان کی قبر پر مارے گئے۔
سوچیں ذرا، انصاف کا یہ کیا معیار ہوگا؟ انصاف کے علاوہ ان کی حکمرانی کی ایک اور بہت بڑی پہچان تھی، اور وہ تھی ان کی عاجزی اور سادگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک رومی سفیر اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران سے ملنے مدینہ پہنچتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ عالی شان محل، دربار، شان و شوکت۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچا تو اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس سفیر نے جو منظر دیکھا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے ایک آدمی کو ایک درخت کے نیچے سوتے دیکھا، اس کے پسینے سے مٹی کے تکیے پر کیچڑ بن رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہی تمہارا خلیفہ ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران، اور یہ سادگی۔ حکمرانی کا یہ انداز اس سفیر کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ اس نے وہیں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت محلات اور خزانوں میں نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایک شخص کا ذاتی یقین، اس کا اندرونی ایمان کس طرح ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے جہاں انصاف سب کے لیے برابر ہو اور حکمران اور عام آدمی میں کوئی فرق نہ رہے۔